بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک عالم دین کا سوال آیا ہے کہ یہ جو لوگ بارہا اصرار کرتے ہیں کہ جب ہم خدا تعالیٰ کو دیکھ نہیں پاتے، ان کو چھو نہیں پاتے، کہیں ہمیں وہ نظر نہیں آتے، تو ہم کیسے ان کو مان لیں؟ دنیا تو ایسے چل رہی ہے کہ جس چیز کو ہم دیکھ پاتے ہیں، چھو پاتے ہیں، تو پھر اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہے۔ ایک سوال تو یہ ہے، ان سے کسی نے کیا ہوگا۔ دوسرا وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش کبھی کسی نے کی ہے؟ اور اس سلسلے میں مذہبی متون جو ہے ہمارے بطور خاص قرآن کریم یہ کیا کہتا ہے؟ تو اس بابت جواب بالکل واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر ہمیں نظر نہیں آتے تو ہم ان کو نہ مانیں، ان کا انکار کر دیں۔ اصل کہنے والے یا سوال کرنے والے جنہوں نے بھی آپ سے پوچھا ہوگا وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی ہم اس کا انکار کر دیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم انسان خود اپنے اندر غور کر لینے کہ ہم کسی بھی چیز کو کتنی دوری سے دیکھ پاتے ہیں اور کسی بھی چیز کو کتنی دوری سے سن پاتے ہیں یا اپنی آواز پہنچا پاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر ایک چیز محدود ہے۔ ہماری جو آنکھیں دیکھ پاتی ہے تو ایک فاصلے تک ہم دیکھ پاتے، اس کے بعد وہ چیز ہم کو نظر نہیں آتی۔ نہ یقین ہے تو کبھی چھت یا مینار یا ٹاور پر چڑھ جائیے تو پتہ چل جائے گا آپ کو۔ تو اس دیکھنے کے لیے ہم پھر دوربین کا سہارا لیتے ہیں۔ تو کیا آنکھیں جہاں تک دیکھ پا رہی ہے اس کو مانیں گے، جہاں سے آگے نہیں دیکھ پا رہی ہے اس کا انکار کر دیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو بیوقوفی کہلائے گی آپ کی۔ کان بھی ایک حد تک ہی ہماری باتوں کو سن پاتے ہیں، تو کیا پھر جو آگے ہم فون وغیرہ کے ذریعے بات کرتے ہیں دوسرے ملکوں سے، دوسرے شہروں سے، تو اس کا انکار کر دیں گے آپ کہ ہمیں وہ چیز سنائی نہیں، دکھائی نہیں دے رہی ہے؟ خود بہت ساری چیزیں ہم ایکس رے کے ذریعے معلوم کرتے ہیں۔ تو ہمارا دیکھنا، سننا یا بولنا یہ خود ایک محدود فاصلے سے ہوتا ہے، اس سے زیادہ ہم یا اس سے آگے ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ تو یقینی بات وہاں پہ کوئی انکار کا مسئلہ نہیں آتا کہ ہاں بھائی اس کے آگے کی چیز نہیں ہے یہ۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سوال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا آپ دیکھ پائیں گے؟ آپ نہیں دیکھ پائیں گے۔ آپ چلے جائیں، اور یہ سوال کیا ایسی خواہش رکھنا کیا غلط ہے؟ کبھی کسی نے خواہش کی ہے یا نہیں کی ہے؟ یہ عالم دین کے سوال میں آیا، لیکن میرے خیال سے ان کا سوال نہیں ہوگا یہ، کیونکہ وہ تو جانتے ہوں گے اچھی طریقے سے۔ سورہ اعراف کے اندر 143 جو آیت ہے اس میں کیا کہا گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا ماجرا موجود ہے، دیکھ لیں آپ کہ وہ آتے ہیں فلما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی۔ وہ کہتے ہیں کہ رب مجھے دیکھنا کا من کرتا کہ میں آپ کو دیکھوں، آپ نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھ پاؤ گے تم۔ وَلَكِنْ يُنظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مجھے دیکھنا چاہتے تو پہلے اس پہاڑ کو دیکھو، وہ پہاڑ اگر اپنی جگہ پہ ٹک گیا نا تو دیکھ پاؤ گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی تجلی اس پہاڑ پہ ڈالتے ہیں تو پھر فَجَعَلَهُ دَكَّ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا کے الفاظ آئے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، چور چور کرش کر دیا گیا پورے کے پورے طور سے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ دیکھنے کی خواہش یہ بری چیز نہیں ہے، بٹ ہماری آنکھوں میں جو محدودیت ہے اس نے یہ طے کر دیا کہ اس سے آگے ہم دیکھ نہیں پائیں گے۔ یہ قصور ہمارا ہے اور آئے دن ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ یہ بھی یاد رکھیں، قرآن کریم نے باضابطہ خود اس بات کو سورہ نام کے اندر جا کے دیکھیں آیت نمبر 103، اس میں کیا کہا گیا؟ لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر۔ یہ آنکھیں، یہ نگاہیں محدود طریقے سے دیکھ پاتی ہیں، لہٰذا یہ نہیں دیکھ پائیں گے ان کو۔ ہاں ان تمام آنکھوں کو وہ دیکھ رہا ہے، اور وہ باریک بھی خبر رکھنے والا ہے، جو اردو میں ترجمہ کرتے ہیں، حالانکہ وہ ترجمہ پوری طرح سے ہو بھی نہیں پائے گا۔ جو کہنا چاہتا ہے قرآن کی جو فصاحت ہے، اس کی جو بلاغت ہے، اس کی جو کہہ لیجئے کہ اپنی ایک بلند پیمانے پہ جو اس کی بات آ رہی ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہم ترجمہ تو کر لیتے ہیں، لیکن پورے طور سے تو نہیں کر پائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ نگاہیں نہیں دیکھ پائیں گی ان کو، اور فطری بات ہے، خواہش ہے دیکھنے کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس خواہش کا اظہار کیا اور وہ نہیں دیکھ پائے۔ اب آپ کہیں گے کہ چلو آنکھیں محدود حد تک دیکھتی ہیں، پھر اس کے بعد ہم جو ہے ایکس رے کے ذریعے دیکھ لیتے ہیں، دوربین سے دیکھ لیتے ہیں، کان، آوازیں ہمارے کانوں میں جو آتی ہیں وہ بھی ایک محدود دائرے تک تو ہم سن لیتے ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے فون وغیرہ کے ذریعے سے ہم سننے کی کوشش کرتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ وغیرہ جو بھی ہے۔ تو اسی طریقے سے کوئی ایسا آلہ ہونا چاہیے
جس سے اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ لیں. میرے بھائی یہ جتنی بھی چیزیں آپ کے سامنے میں موجود ہے، یہ آلات ہے، یہ سائنس ہے، آیت ہے، نشانی اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے ہوتا ہے. ایک عربی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی نا، فی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد. ہر چیز میں دیکھو گے تو ان کی کاریگری نظر آئے گی اور تمہارا دل گواہی دے گا کہ وہ ہے اور ایک ہے. آپ اس کو دیکھ لیں. آپ یہ چاہیں گے کہ وہ ایسا پیمانہ آئے کہ جس پیمانے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ پائے کہ اس باڈی، اس شیپ، اس حجم میں ہے، نعوذ باللہ، تو کبھی نہیں ہو پائے گا. آپ کو آنکھیں آپ کی دیکھ ہی نہیں پائیں گی. اور لطیف کے جو الفاظ وہاں پہ اس کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا آپ کو، آج بھی اگر آپ کچھ بھی کرنا چاہیں تو جو فزیکل ورڈ میں ہے، جو مادی چیزیں ہیں، جو حسی چیزیں ہیں، جس کو چھو سکتے ہیں، جو کسی جگہ پہ آ کر اس جگہ کو گھیر سکتی ہے، اس چیز کو ہی ناپ تول سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. آپ جو لطیف ہے اس کا کیا کریں گے؟ آپ کیلکولیٹر کے اندر آپ کیا یہ بتائیں گے کہ باپ بیٹا سے کتنی محبت کرتا ہے، اتنا کلو یا اتنے ہزار واٹ کا؟ نہیں. یہ محبت، یہ شفقت، یہ نفرت، یہ حسد، یہ بغض، یہ کینہ، یہ جتنی بھی میننگ فل کہہ لیجئے کہ اپنے ایموشنز ہیں، ان کو کسی بھی اسکرین نے آج تک نہ تو کیچ کر کے یا کیمرے نے دکھایا ہے، اور نہ کسی کیلکولیٹر نے اس کو باضابطہ ناپا یا ماپا ہے، اور نہ کسی ترازو نے وزن کر کے دکھایا ہے. یہ تو آپ کے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہے. لہذا یہ سوال آپ کا اپنی جگہ پہ ہے، فطری خواہش ہے دیکھنے کی، آپ یہ سوال کر سکتے ہیں، لیکن اس سوال کی بنیاد پہ آ کر کے آپ گمراہ ہو جائے اور صحیح راستے کو نہ پائے، یہ غلط ہوگا. جزاک اللہ خیر، شکرا جزیلا.